اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، ناظرین محترم، اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاندان مطہر پر درود و سلام بھیجتے ہوئے آپ کی خدمت میں ہم مخلصانہ سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام تاریخ معصومین میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری اپنی ہدایت کے لیے جہاں قرآن جیسی عظیم نورانی کتاب بھیجی، وہیں 14 معصوم ہستیوں کو بھی مکمل نمونہ عمل بنا کر بھیجا کہ ہم ان کی تاریخ، ان کی سیرت اور ان کی سنت کو اپنی زندگی کے سنوارنے اور بنانے کے لیے مشعل راہ قرار دیں. معصوم اول سرکار دو عالم نور مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی زندگی سے متعلق ہم نے تاریخ کو آپ کی خدمت میں بیان کیا. معصوم دوم مولائے کائنات، مظہر العجائب والغرائب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. آپ کی زندگی کے تاریخی صفحات کا ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا. بچپن، لڑکپن، جوانی، بعثت سے پہلے کے حالات، بعثت کے بعد کے حالات، مکے کی زندگی میں آپ نے جو کردار پیش کیا، ہجرت کی شب جو آپ کی عظیم تاریخ اسلام میں حصہ داری ہے، اور پھر ہجرت کے بعد مدینے کے 10 سال جو آپ کے درخشاں اور تابندہ سال ہیں کہ آپ ہی ہر میدان میں دولہا بنتے تھے اور فاتح اسلام آپ کے ہاتھوں ہوتا رہا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ کے ساتھ جو کچھ دنیا نے کیا اس کا بھی ہم نے کسی حد تک ذکر کیا، اور وہ 25 سال جو گھٹن کی زندگی آپ کی تھی اس پر بھی ہم نے سرسری نگاہ ڈالی. تاریخ کے ہم آخری موڑ پر آئے ہیں کہ جہاں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ظاہری خلافت ملتی ہے اور لوگ بیعت کرتے ہیں، جوغ در جوغ بیعت کرتے ہیں، کسی جھونپڑی میں نہیں بلکہ مسجد نبوی میں، رات کی تاریکی میں نہیں بلکہ دن کے اجالے میں. لیکن بیعت کے بعد آپ کی عدل و انصاف پر مبنی عملی اقدامات سے خوف زدہ ہو کر جتنے دنیا پرست، باطل پرست اور حق و حقیقت اور آپ کی ولایت کے دشمن تھے، وہ سب سر اٹھانے لگے. آپ کی 5 سال کچھ مہینے کی ظاہری خلافت میں 3 بہت بڑی داخلی جنگیں ہوئیں. بارہا اور بارہا آپ ان جنگوں سے پوری امت کو بچانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن منافقین نے سر اٹھایا ہے تو پھر جنگ ناگزیر ہو گئی ہے. آج کی گفتگو میں ہمارا عنوان ہے جنگ صفین. جنگ جمل پہلی جنگ تھی
کچھ نامور ہستیوں نے آپ کے خلاف سر اٹھایا، جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام دیا تھا ناکثین، بیعت توڑنے والے، عہد شکن۔ جنگ جمل میں منافقین کو زبردست پسپائی ہوئی، شکست ہوئی، اور ان کی ساری وہ باتیں اور ان کے تخمینے اور ان کے خیالات غلط ثابت ہوئے کہ علی علیہ السلام شاید جنگ کے میدان میں اس طرح نہ رہے جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں رہے، کہ اس وقت جوانی تھی، اب بڑھاپا چھا گیا ہے، اور 25 سال بالکل کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے، تلوار کو گویا مولا کائنات کی زنگ لگ چکا ہے، اب وہ شیر خدا میدان میں اس طرح نہیں آ سکتا ہے، اور ہماری طاقت زیادہ ہے، ہمارے لوگ زیادہ ہیں، اور ہم چڑھائی کریں گے تو علی علیہ السلام سے خلافت بھی چھین لیں گے، اور پھر اپنی منمانیوں کا ہمیں موقع مل جائے گا۔ شکست، بری طرح سے شکست۔ جنگ جمل کے بعد دوسری بڑی جنگ، بڑی دردناک اور مسلمانوں کے لیے بڑا ہی سیاہ باب، کہ ایسا سیاہ اور کالا تاریخ کا یہ باب ہے کہ پڑھتے ہوئے ہمیں جہاں افسوس اور دکھ ہوتا ہے، وہیں تعجب اور حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کیا ایسے بھی ہو سکتے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہی نہیں بلکہ صحابہ کرام میں اپنا نام درج کرانے والے اور اپنے آپ کو صحابیت سے منسوب کرنے والے جان رسول کے ایسے درپے ہو سکتے ہیں؟ نفس رسول کے خلاف ایسی بغاوت کر سکتے ہیں؟ بڑی حیرانگی بھی ہوتی ہے اور بڑا تعجب بھی ہوتا ہے، لیکن یہ تاریخ کی بڑی تلخ حقیقت ہے کہ ایسا ہوا۔ مولا کائنات کے مقابل میں دوسری جنگ مولا کائنات پر تھوپی گئی، جسے جنگ صفین کہتے ہیں۔ ناظرین، اس حدیث کی روح سے کہ جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا علی، تم ناکثین سے جنگ کرو گے، قاسطین سے جنگ کرو گے، اور مارقین سے جنگ کرو گے۔ ناکثین سے جنگ جمل میں مولا کائنات نے کی، اور جنگ صفین حقیقت میں قاسطین کے خلاف جنگ تھی۔ قاسطین کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے ناروا ظلم کیا، ستم کیا، بیجا امت مسلمہ کو ایسی جنگ میں داخل کر دیا کہ اس جنگ سے سوائے نقصان کے کسی کو کوئی فائدہ نہ ہو سکا۔ اس جنگ میں جھونکنے والے جان بوجھ کر مسلمانوں کے خون اور ان کی جانوں کے ساتھ کھیلتے رہے۔ جنگ صفین قاسطین کے ساتھ جنگ ہوئی۔ ناروا ستم، بیجا تہمتیں، اور اس کی آڑ میں خطرناک ترین منصوبہ۔ آئیے یہ جانیں کہ جنگ صفین کے اسباب کیا ہیں۔ یہ پہلی قسط ہے، اور انشاءاللہ ہم جنگ صفین کو اگلے پروگراموں میں بھی تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ ناظرین، ہوا ایسا کہ جب خلافت ثقیفہ میں
کسی اور سمت کی طرف چلی گئی، اور طلقاء مکے کے فتح کے بعد، فتح مکہ کے بعد، کہ جنہیں ایسے ہی معاف کر دیا گیا تھا، اسیر اور قیدی ہو کر جن کو آزاد کر دیا گیا تھا کہ وہ اسلام لائیں تو ان کی جان بچے گی، ان کی جان بخشی ہوگی، تو ان طلقاء میں جو سب سے زیادہ سر فہرست نام ہے وہ ابو سفیان کا ہے۔ تاریخ میں اٹھا کے دیکھیے تو اللہ کے حبیب سے جو ہر میدان میں لڑتے رہے اور لگاتار دشمنی کا اظہار کرتے رہے، کسی ایک لمحے کو بھی انہوں نے ضائع نہیں کیا اسلام کے سینے میں خنجر، پشت پہ خنجر لگانے سے، وہ ہیں بنو امیہ کے لوگ، جسے قرآن مجید نے شجر ملعونہ بھی کہا ہے اور شجر خبیثہ بھی کہا ہے۔ یہ دل سے مسلمان تو نہیں ہوئے، مجبوراً آخری فتح مکہ کے بعد کوئی اور ان کے لیے راہ نہیں رہ گئی تھی۔ ابو سفیان اور اس کی بیوی ہندہ، جگر خارے حضرت حمزہ سید الشہداء سلام اللہ علیہ، پھر یزید ابو سفیان کا بیٹا، معاویہ دوسرا ابو سفیان کا بیٹا، اور پھر یہ جب خلافت کا مسئلہ کچھ ایسا ہوا تو پھر سے موقع ملا کہ اب امت مسلمہ کو اسی بات کو بہانہ قرار دے کے آپس میں لڑا دیا جائے۔ سب سے پہلے ابو سفیان نے مولا علی علیہ السلام کی طرف رخ کیا اور ہمدردی اور حمایت اور سپورٹ جتاتے ہوئے کہنے لگا کہ خلافت کا تو حق آپ کا ہے، آپ رسول اللہ کی جان ہیں، نفس رسول آپ ہیں، وصی رسول آپ ہیں، غدیر میں آپ کی ولایت و خلافت کا اعلان ہوا تھا، ہم نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی تھی، یہ سقیفہ میں کیا ہو گیا؟ آپ کہیں تو میں مدینے کی گلیوں کو فوج سے بھر دوں اور آپ اٹھائیں تلوار اور پھر ان سے اپنا حق چھینیں۔ مولا علی علیہ السلام کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ یہ جو حمایت کر رہا ہے نہ علی کی محبت میں نہ اسلام کی محبت میں، بلکہ مسلمانوں کا شیرازہ بکھیر دینے کے لیے اس نے یہ موقع اپنے ہاتھ پایا ہے اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ امام نے اسے اس کے دل کی بات اس کے منہ پہ سنا دی کہ تم کب سے مسلمانوں کے ہمدرد ہو گئے ہو، تم کب سے میری حمایت کرنے لگ گئے ہو، میں تمہیں جانتا ہوں، سوائے فتنہ اور فساد کے تمہارا کوئی اور مقصد نہیں ہے، میں فتنوں اور فساد سے بیزار ہوں، میں ہرگز تمہاری اس رائے پر عمل کرنے والا نہیں۔ ادھر سے مایوسی ہوئی تو اس طرف ارباب اقتدار کے پاس آ گیا کہ دیکھو اگر کچھ حصہ حکومت کا ہمیں نہیں ملا تو ہم شور مچائیں گے، ہم تمہیں چین سے رہنے نہیں دیں گے، ہم نے اچھے اچھوں کو پانی پلا دیا ہے اور پھر ہنگامے ہماری طرف سے جاری رہیں گے۔ خلاصہ یہ کہ بند کمروں میں کچھ لین دین کا سلسلہ ہوا۔ اکثر سیاسی لوگ بند کمروں میں اسی طرح کا لین دین کرتے ہیں تاکہ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر اپنے مفاد کو حاصل کر سکے۔ چنانچہ ابو سفیان کی تمام تر شورشوں، سازشوں اور تمام تر حرکتوں پر
پابندی لگانے کے لیے حضرت عمر بن خطاب نے یہ پیشکش کی کہ ہم شام کی جو گورنری ہے وہ آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ کافی بزرگ ہو گئے ہیں تو آپ کے بیٹے کو ہم یہ گورنری سونپتے ہیں تاکہ وہاں آپ اپنی طرف سے بھی اقتدار میں حصے دار بن سکیں۔ چنانچہ ابو سفیان کے بیٹے یزید کو شام کی گورنری دی گئی تاکہ ابو سفیان کوئی فتنہ کھڑا نہ کرے۔ کچھ ہی دنوں میں، بلکہ ایک سال کچھ مہینوں میں یزید ابن ابو سفیان کا کسی بیماری کی وجہ سے انتقال ہو جاتا ہے شام میں، تو پھر اس کے بھائی ہندہ کے بیٹے معاویہ ابن ابو سفیان کو حضرت عمر بن خطاب کی جانب سے گورنر بنا کے بھیج دیا جاتا ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ اس شام کے جو کہ سینٹرل گورنمنٹ سے کافی دور دراز علاقے کے آج کے زمانے کی طرح نہیں کہ فلائٹس کا آنا جانا ہے اور لوگوں کا آنا جانا ہے، کوئی چیز مخفی نہیں رہ سکتی، کسی جگہ پر کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے تو فوراً ہی ٹیلی ویژن کے اسکرین پر اس کو دکھا دیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں کہاں مدینہ اور کہاں شام، بہت دور۔ آہستہ آہستہ خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کرنے کی پلاننگ ہو گئی، اور بادشاہت اور وہ جو انداز ہوتا ہے دشمنان خدا کا، نام خدا کو سامنے زبانی رکھ کر کے، قرآن کو صرف ایک رسمی حیثیت دے کر کے، منمانیاں اور بنو امیہ کی جڑیں مضبوط سے مضبوط ہوتی گئیں، اور عروج اس وقت ملا جب سینٹرل گورنمنٹ میں بھی بنو امیہ ہی کے ایک سپوت کو خلافت مل جاتی ہے۔ جناب حضرت عثمان بن عفان بنو امیہ کے ہی چشم و چراغ مدینے میں ہیں۔ مزید کھلی چھوٹ معاویہ ابن ابو سفیان کو ملتی ہے اور مضبوط حکومت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ہر کوئی یہ بات جانتا ہے کہ پلاننگ انسان چاہے کچھ بھی کر لے، اللہ بھی اپنی پلاننگ کے تحت کائنات کو چلاتا ہے۔ چنانچہ کچھ ایسا ہوا کہ ناگہانی ہنگامے شروع ہو گئے اور کرپشن کے خلاف باقاعدہ مظاہرے شروع ہو گئے، گورنرز کے خلاف، پھر خود خلیفہ وقت کے خلاف صحابہ کرام اور پھر ان کے جتنے بھی صاحبزادگان تھے سب نے بولنا شروع کیا، حضرت عائشہ سے لے کے حضرت طلحہ اور زبیر اور عمرو بن عاص اور دیگر تمام لوگوں نے بہرحال حضرت عثمان کے خلاف مورچے نکالنے شروع کر دیے۔ نتیجے میں ایک ایسا کام ہو گیا کہ جس کام کو ہونا نہیں چاہیے تھا، یعنی وقت کے خلیفے کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور پھر معاملہ ایسے پیچیدہ ہوتا ہے کہ خوف سا معاویہ کو ہونے لگتا ہے کہ اب نہ جانے کون آ جائے، کیونکہ اب سارے منصوبوں پر گویا کہ پانی پھر گیا ہے۔ اب جو آئے گا نہ جانے ہمیں اس طرح کی کھلی چھوٹ دے گا بھی یا پھر کسی جگہ پر ہمیں مجبور کرے گا۔ اس لیے اسے اس بات کی بڑی فکر تھی کہ سینٹرل گورنمنٹ میں کون آ رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا مجبور ہو گئی مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے قدموں پر دنیا نے خلافت کو لا کے رکھ دیا، اور طرح طرح کے واسطے دینے شروع کر دیے۔ نتیجے میں مولا علی علیہ السلام جیسے ہی بظاہر خلیفہ بنے، معاویہ ابن ابو سفیان نے یقین کر لیا کہ اب معاملہ پہلے جیسا نہیں ہے، اب بہت ہی مشکل مرحلہ آ گیا ہے۔ جنگ
جمل میں معاویہ نے بھرپور ناقصین کا ساتھ دیا، کسی طرح مولا علی کو خلافت ہی سے نکال دیا جائے، کامیابی نہیں ہوئی۔ ادھر مولا علی علیہ السلام نے جہاں اس سے پہلے کے سسٹم کو کرپٹ سسٹم قرار دیتے ہوئے گورنرز کو بدلا، وہیں عبداللہ ابن عباس کو شام کی گورنری سونپتے ہوئے معاویہ کو خط لکھ کر بھیجا کہ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم میری بیعت کر کے مدینے آ جاؤ اور اپنی جگہ عبداللہ ابن عباس کو دے دو، کیونکہ میں نے تمہیں تمہاری اس گورنری سے منسوخ کر دیا ہے اور تمہیں مدینے آنے کا حکم دیتا ہوں۔ بھلا وہ کیسے آتا؟ اب مولا علی کے مقابل میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ تیاری نہیں تھی۔ اب بھرپور تیاری کے ساتھ یلغار کرنا ہے اور کسی صورت میں اپنی گورنری نہیں چھوڑنی ہے، بلکہ اس کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے مولا علی علیہ السلام ہی کو راستے سے ہٹا دیا جائے اور پوری طرح عالم اسلام میں اپنی پوزیشن کو مضبوط کر لیا جائے۔ اب چونکہ ٹائم درکار تھا، امام علی علیہ السلام کے بھیجے ہوئے اس قاصد کو، جس کا نام ہے جریر بن عبداللہ، اس کو طرح طرح کے لالچ دے کر شام ہی میں رو کے رکھا۔ تقریباً 4 مہینے وہ معاویہ ابن ابو سفیان ہی کے دسترخوان سے روٹیاں توڑتا رہا۔ نتیجے میں مولا علی کے خط کے جواب میں معاویہ نے جریر بن عبداللہ کے ذریعے سے یہ لکھ بھیجا کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ چاہتے ہیں اور ہمارے جتنے بھی شام میں مسلمان ہیں سب کا یہی ماننا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ اس کے قاتل ہیں، اور ہم حضرت عثمان کے رشتہ دار ہونے کے ناطے خون بہا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کی بیعت کرنا تو درکنار، آپ ہی کو ہم خلافت سے باہر کرنا چاہتے ہیں۔ بڑی ہی بے ادبی کے ساتھ، بدتمیزی کے ساتھ مولا علی علیہ السلام کے خط کا جواب معاویہ نے دیا۔ جریر بن عبداللہ جب آیا تو بہرحال مالک اشتر نے اس کی بڑی سرزنش کی، اس کی خبر لی کہ تم نے یہ کیا کیا، تم وہاں جا کے بیٹھ گئے، تم معاویہ کے دسترخوان کو تم نے پسند کیا اور 4 مہینے تم وہاں اس کے مہمان رہے، جبکہ تمہیں حکم تھا کہ خط دے کر اس کا جواب فوراً لے کر آؤ، تم نہیں آئے۔ اس نے بہرحال مختلف بہانے کیے، پھر اس کے بعد وہاں سے وہ بھاگ کر کے واپس شام کی طرف چلا گیا۔ مولا علی علیہ السلام نے مزید سمجھانے کی کوشش کی خطوط کے ذریعے۔ تاریخ میں کچھ خطوط مولا علی علیہ السلام کے موجود ہیں، نہج البلاغہ میں بھی معاویہ کو لکھے ہوئے خطوط موجود ہیں، جن کو تفصیلات چاہیے وہ ضرور جائیں اور جا کر کے ان خطوط کا مطالعہ کرے کہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا موقف کیا تھا۔ بعض لوگ خلافت کو جو اس سے پہلے ہوئی اس کو برحق مولا علی کی زبانی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک خط کے ذریعے سے، کہ لکھا ہے کہ میری بیعت بالکل اسی طرح ہوئی جس طرح کہ اس سے پہلے کہ خلفاء کی ہوئی، لہٰذا تم کو چاہیے کہ تم بھی میری بیعت کرو۔ یہ اس خط کے جواب میں تھا کہ جو معاویہ نے لکھا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، مولا علی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہ مجھے یاد ہے وہ دن کہ جس دن آپ کو زبردستی
کھینچ کے لے کے جایا گیا اور آپ کو زبردستی بیعت کرنے پہ مجبور کیا گیا. آپ کا کوئی یار و یاور نہ تھا، آپ جو ہے نا مجبور ہو گئے اور آپ نے ان کی خلافتوں کو تسلیم کیا، اور آج آپ کہہ رہے ہیں تو ہم آپ کی ہرگز بیعت نہیں کریں گے. تو مولا علی نے جواب میں کہا تھا کہ میری تم کیوں بیعت نہیں کرو گے؟ اگر اس سے پہلے 3 خلفاء کی تم نے بیعت کی تھی اور جن اصولوں پہ کی تھی انہی اصولوں پر یہ جو ظاہری خلافت ہے وہ مجھے سونپی گئی ہے. مدینے کے لوگوں نے یہ جو اہل حل و عقد ہیں ان لوگوں نے مل کر کے وہی سلسلہ جو سلسلہ اس سے پہلے چلتا رہا ہے اسی کے مطابق مجھے خلیفہ چنا ہے، تو تم میری کیوں نہیں بیعت کرتے؟ اس سے پہلے جس بنیاد پر تم نے بیعت کی تھی اسی بنیاد پر میری کیوں نہیں بیعت کرتے؟ اب یہ جو مولا علی نے جواب میں کہا اس کو انہوں نے دلیل کے طور پر لینے کی کوشش کی. بہرحال ہر کوئی اپنی اپنی بات درست کرنے میں لگا ہوا ہوتا ہے. ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو معاویہ اور مولا علی علیہ السلام کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا. ادھر سے معاویہ نے بھرپور تیاری کی تھی اور مولا علی علیہ السلام کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک اور خطرناک جنگ مسلمانوں پر تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور تھوپی جانے والی ہے. چنانچہ مدینہ چھوڑ کر کے آپ نے پائے تخت کوفے کو قرار دیا، کیونکہ عراق اور شام بہرحال سرحدیں ان دونوں کی ملتی ہیں، جبکہ مدینہ میں رہتے تو ہرگز شام سے ہونے والی یلغار کا مقابلہ نہ کر پاتے. چنانچہ آپ نے بھی جنگی تدابیر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کوفے کو اپنا پائے تخت قرار دیا. اور بہت ساری اور بھی وجوہات ہیں کوفے کو کیوں مولا علی علیہ السلام نے پائے تخت قرار دیا، اور بھی بہت سارے اسباب ہیں، لیکن ایک اہم سبب یہ بھی تھا کہ معاویہ کا جو خطرہ تھا وہ امت مسلمہ پر منڈلا رہا تھا. مولا علی نے بہت ساری باتوں سے اس کو سمجھانے، اسے روکنے اور جنگ جیسی خطرناک آگ میں امت کو نہ جھونکنے اور جھلسنے نہ دینے کی صلاح دی اور دیتے رہے، لیکن وہ ایک بھی نہیں سنتا تھا. ظاہر سی بات اسے معلوم تھا کہ اگر جنگ کرے گا تو اس کے بچنے کی کوئی امید ہے، اور اگر جنگ نہیں کرے گا تو اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے. اس لیے اس کو تو جنگ کسی صورت میں کرنا تھا تاکہ کسی طرح وہ تخت کے ساتھ چپکا رہے اور اقتدار اس کے ہاتھ سے نہ جائے. چنانچہ مولا علی علیہ السلام نے ایک اہم پیشکش کی جس کو اس نے ٹھکرا دیا. آخر میں جب ہر بات سمجھانے کے لیے ضروری تھی مولا علی علیہ السلام نے کر ڈالی اور اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، تو آخر میں کہا کہ دیکھ، اگر ایسی بات ہے کہ تجھے کسی نہ کسی طریقے سے اور ہر صورت میں حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے، اور تمہارے خیال میں ذاتی طور پر اس کا ذمہ دار ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت امت میں تم باطل پرست اور فتنہ ہو، میرے اور تمہارے درمیان مسئلے کو حل کرنے کی ہم کوشش کریں تو بھی تم اس کے لیے تیار نہیں ہو. اگر تم جنگ ہی کرنا چاہتے ہو، ہر صورت میں تم بدلہ ہی لینا چاہتے ہو خون عثمان کا، تو میدان میں آ جاؤ، تم اور میں، تیسرا کسی کو بھی، کسی اور تیسرے کو شامل نہ کرو، کیونکہ اس کا اس میں کوئی دوش نہیں ہے. تیسرا کوئی امت مسلمہ کا کیوں مارا جائے؟ تمہارے خیال میں میں قصوروار ہوں اور میرے نزدیک تم فتنہ باز ہو. اگر تم مجھے مار دو تو تمہارا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے، اور اگر میں تمہیں مار دوں تو میرا مقصد پورا ہو جائے. آ جاؤ فیس ٹو فیس، 1 to 1
جنگ کر لیتے ہیں اور امت کو جنگ سے، امت کو خون خرابے سے، امت کو انتشار سے، امت کو تباہی سے بچا لیتے ہیں۔ کوئی اور کیوں اس میں مارا جائے، کسی اور کا خون کیوں بہا جائے؟ اگر تمہارا مقصد ہے کہ علی ذمہ دار، تو علی حاضر ہے، اور اگر میں یہ کہتا ہوں کہ تم فتنہ باز، تو تم کہہ دو کہ میں بھی حاضر ہوں۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں، لڑتے ہیں، اور لڑ کر کے معاملے کو کسی نہ کسی کے حق میں سلجھا لیتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ معاویہ کیسے ایسی پیشکش کو قبول کرتا، جبکہ وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس کی اپنی اوقات کیا ہے، اور یہ شیر خدا ہے، اور پھر شیر خدا کی بات اپنی نرالی بات ہے۔ کون ہے جو مولا کائنات کے مد مقابل آیا اور اپنی جان بچا کے گیا؟ کوئی ایسا ہے میدان میں سورما جو علی سے کامیاب ہو کر گیا ہو؟ اس لیے اس نے سرے سے اس بات کا انکار کر دیا، حالانکہ بہت سارے اس کے مشیروں نے بھی کہا تھا کہ بات تو انصاف کی ہے، انصاف کی بات ہے، آپ مسلمان بیچارے کیوں مارے جائیں؟ سیدھے سیدھے تم ان کے خلاف ہو اور وہ کہتے تم فتنہ باز ہو، تو آپس میں ہی لڑو۔ نہیں آئے۔ اب یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ مسلمانوں کے خون کا اصلی ذمہ دار کون ہے۔ اور پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت عمار بن یاسر کے لیے صحابہ کے درمیان فرما دیا تھا کہ یا عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، ایک باغی گروہ تجھے قتل کرے گا۔ اے عمار، یہ عظیم صحابی جس کی شہادت کی خبر پہلے ہی دی گئی تھی، عمار نے صرف ایک بات کی تسلی کر لی کہ یا رسول اللہ، کیا میں حق پر مروں گا؟ کہا کیوں نہیں، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، تم علی کے ساتھ رہو گے، اور تمہارا قاتل یقیناً باغی اور دین سے خارج ہوگا۔ بہرحال اب اس جنگ کے جو دیگر عناصر ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جنگ کا میدان، پھر جنگ کی تیاریاں، مولا علی علیہ السلام کے ساتھ کون کون رہے، مولا علی کے خلاف کون کون رہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم اگلے پروگراموں میں ضرور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہم ایک وقفے کی جانب جاتے ہیں، وقفے کے بعد فوراً پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمیشہ کی طرح چند باتیں عرض کر کے سوال ہمارے ہوں گے اور جواب آپ دے کر کے معنوی انعام پائیں گے انشاءاللہ۔